الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والتجمع والذكر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين والشهداء والصديقين وعبادك المخلصين إلى روح المرحوم المغفور رانا منظور أحمد ابن رانا ہدایت خان اللہم اغفر ذنوبہ وارحم على احوالہ واحشرہ مع النبی وآل بیتہ الطیبین واخلف على آلہ فی الغابرین واجعلہ عندک فی اعلی علیین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وجعلنا لهم لسان صدق علیہ صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات برادران و خواہران اسلامی و ایمانی امام الخوئی اسلامک سنٹر نیو یارک میں آج کی مجلس ترحیم مجلس ایصال ثواب مرحوم و مغفور رانا منظور احمد ابن ہدایت خان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ اللہ کریم رانا صاحب مرحوم کے درجات کو متعالی فرمائے اور ان کی والدہ ماجدہ بھی اتفاق سے 19 ہی کو وفات انہوں نے بھی پائی تھی، ان کی والدہ ماجدہ کے درجات بھی بلند، ان کے بھائیوں کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، بچوں کو
اعزا و اقربا کو، دوستوں کو، احباب کو، پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور جن ان کے دوستوں نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، بالخصوص سید محسن حسین شاہ، اللہ ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور محسن شاہ صاحب کی زوجہ کو اللہ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے۔ حاضرین میں منظورین میں کوئی علیم ہے، اللہ ان کو شفا یاب فرمائے۔ آج جتنے ہمارے بھائی بہن دور نزدیک سے اس عاشق رسول محب اہل بیت کی مجلس ایصال ثواب میں تشریف لائے ہیں، اللہ کریم مولا کائنات علیہ السلام کے صدقے میں کسی کو بھی آج امام الخوئی اسلامک سینٹر سے خالی نہ پلٹائے۔ حاضرین میں سے سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، سب کی حوائج شرعیہ پوری ہو۔ ہم سب کو اللہ اپنے اپنے مرحومین کو خیر کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جتنی دامن وقت میں گزارش ہے وہ استفادہ کرتے ہوئے اس وقت سے آج کا جو میں نے عنوان رکھا ہے وہ ہے سیرت مولائے کائنات، کیونکہ ایام چل رہے ہیں مولائے کائنات کے، اور جس مرحوم بھائی کی یہ مجلس سے ایصال ثواب ہے وہ بھی والہانہ طور پہ عقیدت مند تھے مولائے کائنات کے۔ ان کی روح کو خوش کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ لوگ اچھی اچھی ڈشز پکاتے ہیں، اور یہی ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ آپ کے مرحوم کو جو ڈش پسند ہو وہ پکائیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ہوتی ہے فزیکل ڈش، ایک ہوتی ہے اسپرچول ڈش۔ فزیکل ڈشز کا استعمال تو آپ افطار میں کریں گے۔ انجمن جان نثارہ نے اہل بیت کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے آج افطار کا اہتمام کیا ہے۔ اسپرچول ڈش میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا مرحوم کے لیے کہ جس نے پہلی رات قبر میں آ کے ویلکم کہنا ہو، اسی کے ذکر پاک سے مجلس کو مخصوص کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دوستو بھائیوں، میری نظروں کے سامنے تمام مکاتب فکر کے لوگ تشریف فرما ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ محبان علی نے مولا علی کو بائی چانس نہیں مانا ہے، بائی دا وے نہیں مانا ہے، بائی چوائس مانا ہے۔ بائی چانس جنہیں مانا جاتا ہے بائی چانس چھوڑا بھی جاتا ہے، جنہیں بائی چوائس مانا جائے مرتے دم تک مرنے کے بعد بھی نہ ماننے والا چھوڑتا ہے نہ وہ چھوڑتا ہے جسے مانا جاتا ہے۔ مولا کائنات کی سیرت کے کچھ پہلو ہیں جو آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے ہیں۔ عموماً سیرت شروع ہوتی ہے بلوغ سے۔ آدمی جب ایڈلٹ انف ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بچپن کو چھوڑ دیں، سیرت تو شروع کریں گے جب بچہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ مگر ہمارے مولا وہ ہیں کہ جن کی سیرت بلوغ تو بلوغ ولادت کی بھی محتاج نہیں۔ ان کی سیرت تو ان کی ولادت کی بھی محتاج نہیں، ان کی سیرت تو اس وقت سے چل رہی ہے جب سے ہستی چل رہی ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے دو واقعات کو مولا علی کی سیرت میں بڑے شد و مت سے لکھا ہے، ذرا وہ دونوں سن لیجیے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کی آیت کے ذیل میں علماء اہل سنت، علماء تشیع دونوں نے لکھا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی
کہ میری انویسٹمنٹ کے عوض میری ذریت میں ایک ایسا کلمہ باقی رکھ جو کلمہ باقی ہو جس کی وجہ سے تیری توحید پہچانی جائے. تو انہوں نے لکھا ملا اسماعیل حنفی نے اپنی تفسیر روح القرآن یعنی روح البیان میں یہ جملہ لکھا کہ اللہ کی ذات نے کلمہ توحید کو بشکل علی نسل ابراہیم میں باقی رکھا کہ جب تک علی رہیں گے تب تک اللہ کی توحید پہچانی جاتی رہے گی. یہ کلمہ توحید بشکل علی ہے. لہذا میں ان مورخوں کو کہوں گا اپنا ریکارڈ درست کر لیں کہ جب یہ خود کلمہ ہے توحید کا ذریعہ نہیں خود کلمہ ہے تو پھر علی کو پڑھ کے لوگ مسلمان ہوں گے. علی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوں گے. تو یہ مولا علی کی سیرت کا پہلا پہلو اس طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا. ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل. دعویٰ تو انہوں نے یہ دیا، دعویٰ یہ ہے کہ یہ کلمہ باقیہ ہے، یہ کلمہ توحید کی بقا کا سبب ہے، یہ توحید کی بقا کا ذریعہ ہے. انہیں نسل میں اس لیے چھوڑا ہے کہ توحید کا تعارف ہوتا رہے. ساتھ انہوں نے دلیل عجیب دی، اگرچہ اس دلیل ساری کو میں نہیں مانتا. وہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ جب علی کی ماں بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی کعبے کے سامنے آ کر تو شکم کا بچہ کہتا تھا کہ اماں جو اولیاء اللہ کی مائیں ہوتی ہیں وہ بتوں کے سامنے نہیں جھکتی. میں یہ تو نہیں مانتا کہ علی کی ماں بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی. اگر جھکنا چاہتی ہوتی تو بت پرستوں یا بت پرستوں کی ماؤں یا بیویوں کے لیے کبھی دروازے روٹین سے نہیں کھلے اور ان کے لیے آؤٹ آف روٹین دروازہ بن گیا تھا. اب دلیل سنیے. یہ تو ہم نہیں مانتے کہ بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی، یہ تو بالکل ہم نہیں مانتے. اس لیے کہ اگر ہم مان لیں خدا نخواستہ ایک ہوتا ہے ہمارے حوزے کی اصطلاح میں علی سبیل فرض محال کہ سپوز کر لے کہ امپاسبل کو مان لے تو بھی میں نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توہین علی کی نہیں توہین نبی کی ہو جائے گی. اس لیے کہ موسیٰ تو اس گود میں پلے جو مومنہ کی گود ہو، محمد اس آغوش میں پلے جو کافرہ کی گود ہو. اب ذرا پریکٹیکل سنیں. انہوں نے پریکٹیکل کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہی جملہ جو لکھا اس میں جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں اپنے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کو وہ یہ ہے کہ ہم نے بالکل یہ جو 2 نمبر کے لوگ ہیں ان کی جنگ میں ان کی کنٹروورسی میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا. ہم نے نہ 2 نمبر کا غلام کبھی مانا ہے نہ 2 نمبر کا امام کبھی مانا ہے. غلام ہو تو بھی نمبر 1 ہو، امام ہو تو بھی نمبر 1. لہذا یہ 2 نمبر کے لوگ جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں سے کہوں گا ان کی باتوں میں نہ آئیں. دیکھیں ملا اسماعیل کیا لکھ رہے ہیں کہ شکم کا بچہ کہتا تھا اماں اولیاء اللہ کی مائیں نہیں جھکتی بتوں کے سامنے. یہ تو تسلیم نہیں کر رہے ہم کہ ماں جھکتی تھی، مگر ملا اسماعیل نے ایک بات تو مان لی کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ وہ 40 سال تک بت پوجیں گے، 65 سال تک بت پوجیں گے.
بعد میں کنورٹ ہوں گے، توبہ کرنے کے بعد موحد بنیں گے۔ علی وہ موحد ہے جو شکم مادر سے موحد ہے۔ مولا علی کی سیرت کا یہ پہلو پری برتھ ہے، ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں، اور وہ موحد ہیں، توحید پرست ہیں۔ یہی وجہ ہے مولا علی کی طرح جملہ تاریخ میں توحید شناسی کا کسی نے نہیں کہا۔ مولا معراج میں فرماتے تھے انت کما احب فاجعل لی کما تحب، اے بار الہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ویسا رکھنا جیسے تو چاہتا۔ کفا بی فخرا ان تکون لی ربا وکفا بی عزا ان اکون لک عبدا۔ اس سے بڑا علی کے لیے فخر کیا ہوگا کہ تجھ جیسا کریم اس کا رب ہو، اور اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ مولانا فرما رہے ہیں آپ دوسرا واقعہ، یہ جو علماء اہل سنت نے لکھا دوسرا واقعہ سنیے، وہ یہ ہے کہ حضور جب گھر آتے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، تو ظاہر ہے کہ شکم میں تھے، چچی اماں کے شکم میں تھے مولا علی، تو بی بی کھڑی ہو جاتی احترام میں۔ قریش کی وہ عورتیں جنہوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا، ان میں سے کچھ آ گئی یہ کہنے کے لیے کہ کبھی کوئی بھتیجے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے، کہ تم نے کیا طریقہ اپنا رکھا ہے کہ بھتیجے کو کھڑا ہونا چاہیے، آپ بھتیجے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ تو اب یہ علماء اہل سنت نے سیرت علی کے ذیل میں لکھا کہ علی کی ماں کہتی ہے میں کیا کروں، جب نبی آتا ہے میرا بچہ کہتا ہے اماں نبی آ گیا ہے، احترام میں سچا بچہ کو اٹھانا چاہیے۔ تو ملازہ فرما لیا آپ نے، علی کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ پری برتھ علی موحد ہیں، علی پری برتھ عاشق رسول بھی ہیں، اور دوسروں سے احترام رسالت کے ریسپانسیبل بھی ہیں۔ اسی لیے جب علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس بات پر فخر ہے، تو آپ نے فرمایا پبلکلی بتاؤں یا پرائیویٹلی بتاؤں؟ تو کہنے لگے پبلکلی بتائیں۔ تو ایک مجمع اکٹھا تھا، اس مجمع میں کہا انی لم اعبد اللات والعزى قط وانی لم اشرب الخمر قط وانی لم اسرق المال قط۔ مولا نے گنوائے 40 چیزیں، میں نے زندگی میں بت پرستی نہیں کی، میں نے زندگی کے اندر شراب نہیں پی، میں نے زندگی میں چوری نہیں کی، انا ابن الصفا ووالدی من الصفا وجدی من الصفا، میرے پاس مجھ سے لے کر آدم تک کا سارا شجرہ موجود ہے۔ حل فیکم غیری، اگر کوئی تم میں بھی ایسا ہے تو کھڑا ہو کے اعلان کیا۔ یہ ہے مولا علی کی سیرت۔ مولا کائنات کی سیرت کا یہ عجیب پہلو ہے کہ مولا بچپن کا انتظار بھی نہیں کر رہے، پری برتھ موحد ہیں، پری برتھ عاشق شان رسالت ہیں۔ جب آئے ہیں تو اللہ نے، توجہ رہے، جب آئے ہیں تو اللہ نے ولادت کے لیے اپنا گھر دیا ہے، تسمیہ کے لیے، نام گزاری کے لیے اپنا نام دیا ہے۔ نہ کسی نبی کو اپنا گھر دیا، نہ کسی نبی کو اپنا نام دیا۔ اس کی وجہ یہ آیت بتا رہی ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا،
انبیاء نے کہا تھا ہماری محنتوں کے بدلے میں ایک سچی زبان، ایک اسپوک پرسن انبیاء کا رکھ دے قیامت تک، تو علی نام ہے نبوت کے اسپوک پرسن کا۔ اس لیے کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا، مگر ہر نبی کا اسپوک پرسن کعبے میں آیا بھی ہے، کعبے سے بولا بھی۔ مولا علی خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور اب سیرت کا عجیب پہلو دیکھیں کہ 3 دن گزر گئے، مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی، آنکھ نہیں کھولی۔ جب شکایت کی چچی اماں نے حضور سے کہ آپ کے بھائی نے آنکھ نہیں کھولی، تو کہا یہ آنکھ کیسے کھولتا؟ اس لیے کہ یہ چاہتا تھا اس کی پہلی نظر رحمت للعالمین پہ پڑے، اس نے ان کا مقابلہ کرنا ہے جو لات و عزا و منات کے پجاری ہے، تو یہ ڈیفرنس رکھنا چاہتا ہے کہ یہ کہہ سکے کہ تم نے جی بھر کے انہیں دیکھا ہے، علی نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ تبھی تو حضور کا بڑا عجیب جملہ ہے، حضور نے فرمایا خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم۔ جب پہلی نگاہ مولا علی نے ڈالی نبی کے چہرے پر، تو نبی فرماتے ہیں یا علی، آپ نے پہلی نگاہ ڈالی ہے میرے چہرے پر، آپ نے اپنی نگاہ کو مختص کیا میرے ساتھ، میں نے اپنے سارے علم سے مختص کر دیا آپ کی ذات۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو لائق نیک بنائے۔ ماشاءاللہ ہمارے امریکہ کے بچے بڑے لائق نیک بن رہے ہیں، پروفیشنل بن رہے ہیں، اللہ آپ کو بھی لائق نیک بنائے، ہم سب کو بھی۔ ہم محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، فلاں ڈگری لی فلاں ڈگری لی۔ کیا کہنا مولا علی علیہ السلام کی سیرت کا کہ جس کی ایک نگاہ میں پورا علم ہو محمد کا، اس کی ہر نگاہ کی قیمت کیا ہوگی؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ سیرت ہے مولا کائنات کی، اور پھر قرآن پڑھا، تورات پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، صحیفے پڑھے، دست پیغمبر پر قرآن پڑھا۔ یہ سیرت ہے علی کی کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کے نازل ہونے کا انتظار نہیں کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے محمد کے 40 سال کا انتظار نہیں کرتے ہیں، ہم دست نبوت پہ کلمہ بھی پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا ان کی ادائیں ایسی تھی، یہ ادائیں کرتے جاتے اللہ قرآن بناتا جاتا۔ ایسے تو نہیں حضور نے کہا۔ اب یہ حدیث شریف بھی جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں اسی حوالے سے پڑھ رہا ہوں جو حوالہ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں۔ سنیے یہ حدیث شریف، نبی نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی عددها غیرہ۔ اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے ایسے فضائل بنائے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ اب نہ کہنا جس مجلس میں جاؤ علی علی ہو رہا ہے، جس جلسے میں جاؤ علی علی ہے، جس جلوس میں جاؤ علی علی ہے، جس محفل میں بیٹھو علی علی ہے۔ جب کوئی نبی نہیں گن سکتا، ہماری کیا اوقات ہے؟ اور نبی نے فرمایا فمن ذکر فضیلتم من فضائل علی ابن ابی طالب ومقرن بها غفر اللہ له
ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اگر میرے بھائی علی کے فضائل میں سے صرف ایک فضیلت کا اقرار کر کے کوئی ذکر کر دے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ومن کتب فضیلتا من فضائلہ، اور جو میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت قلم سے لکھ دے، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی من الکتابت من الکتابت رسم، اگر کوئی ایک فضیلت لکھتے اپنے قلم سے کاغذ پر، اس وقت تک جب تک اس کاغذ پہ تحریر رہے گی، اللہ کے سارے فرشتے لکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ ومن استمع ومن استمع فضیلتا من فضائلہ، جو میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کانوں سے غور سے سن لے۔ سماع میں اور استماع میں یہ فرق ہے۔ سامع کہتے ہیں SMS بھی کرتے رہے، مجلس بھی سنتے رہے، آپس میں گفتگو بھی کرتے رہے، اس کو کہتے ہیں سامع۔ آنکھوں سے گھورتے بھی رہے ایک دوسرے کو، اشارے بھی کرتے رہے، مجلس بھی سنتے رہے، اس کو کہتے ہیں سامع۔ یہ پسند نہیں ہے نبی کو، نہ اللہ کو پسند ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو بائی دا وے نہیں سننا، غور سے سننا ہے۔ نبی بھی فرماتے ہیں جب میرے بھائی علی کے فضائل پڑھے جائیں، بائی دا وے نہیں سننے، غور سے سننا ہے۔ وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ من استمع فضیلتا من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها السمع، اگر کوئی بندہ غور سے میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت سن لے، صرف ایک، اس فضیلت کے سننے کے عوض اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس کے کانوں نے کمائے ہوں۔ وَمَن نَظَرَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ، اگر کوئی بندہ اپنی آنکھ سے میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت دیکھ لے، غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها النظر، آنکھ کے سارے گناہ علی کی ایک فضیلت کے عوض میں معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مولا علی علیہ السلام کی سیرت کا اجر جو نبی نے دیا۔ شاید آپ نے عنوان ایسا دیا اور ہے بھی روزہ آپ کا بھی اور ہمارا بھی، مگر ایک جملہ سنیں، میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں، پھر حوالہ میں وہی دے رہا ہوں، بار بار ریپیٹ نہ کروں۔ حوالہ جو پہلے دیا تھا اس سے ایک حوالہ سن لیجئے، انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ حدیث شریف ہے، حدیث جب نبی کی ہو، پاک نبی کی ہو، حوالہ ٹھیک ہو اور سننے والی امت نبی کی ہو تو پھر لطف بھی آتا ہو۔ اللہ کا مہینہ بھی ہو جس مہینے میں روزے کے عالم میں جھوٹ بولنا نبی کے لیے مفتر صوم ہو، روزے کے بطلان کا ذریعہ ہو، اس وقت انسان اگر احتیاط سے ایک ایک لفظ پڑھے تو اس میں لطف ہے، اس میں حافظے کا امتحان بھی ہے، آپ کی توجہ کا امتحان بھی ہے۔ اب ذرا حدیث شریف سنیے، اللہ کی ذات نے جب لما خلق اللہ العرش، جب اللہ نے عرش پیدا کیا، عرش پیدا کیا، کتب، اللہ نے قلم قدرت سے عرش کے علا قوائمہ، چاروں ستونوں پہ اللہ نے یہ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین۔ اللہ نے جب عرش پیدا کیا تو یہ لکھا، پھر کہا وَلَمَّا خَلَقَ الْكُرْسِي، جب اللہ نے کرسی پیدا کی، کتب علی قوائمہ، اللہ نے چاروں پایوں
پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولما خلق اللہ اللوح، جب اللہ نے تختی پیدا کی، اللہ تختی اس لیے نہیں لکھتا کہ سیکھے، وہ ہم ہیں جو سیکھنے کے لیے، اللہ نے جو پہلی تختی لکھی اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اور اس لوح میں ہے کیا؟ اس میں تقدیر ہے۔ تو پتہ چلا تقدیر بدلوانی ہو تو یا لا الہ الا اللہ پڑھو، یا محمد الرسول اللہ پڑھو، یا علی ولی اللہ۔ ولما خلق اللہ اسرافیل، جب اللہ نے اسرافیل فرشتے کو پیدا کیا، کتب علی جبہتہ، اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ شیعہ سنی مسلمان بھائی ایک سوال کا جواب دیں۔ بعض آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ سجدگاہ ہے، اس پر نام لکھا ہوا ہے حسین کا، اس لیے سجدہ باطل ہے۔ ایمان سے بتاؤ، اگر حسین کا نام لکھنے سے سجدگاہ پہ، پیشانی پہ نہیں، سجدہ باطل ہوتا ہے تو اسرافیل کا کوئی سجدہ تو قبول ہی نہیں ہوا۔ برائے خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی کی سیرت گھر کے اندر کیسے تھی، گھر کے باہر کیسے؟ علی کی سیرت کے عجیب پہلو ہیں۔ علی مربی بھی ہیں، علی استاد بھی ہیں، علی پیغمبر کے شاگرد بھی ہیں، علی نے ٹالرنس سکھایا، علی نے حلم سکھایا، علی نے برداشت سکھائی۔ کوئی لے آئے تاریخ میں ماں کا لال کہ جو سینے سے اس لیے اتر گیا ہو کہ احمد مورخ یہ نہ لکھ دے کہ اپنے لیے قتل کیا۔ کوئی لے آؤ دنیا کا ماں کا لال جس کی تلوار ٹوٹی ہو تو اللہ نے اپنے خزانے سے ذوالفقار بھیجی ہو کہ سپاہی ہمارا ہے تو رسول سے بھی امیشن نہ لے، امیشن کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ کوئی کائنات میں لے آؤ جو آیا بھی اللہ کے گھر میں ہو، گیا بھی اللہ کے گھر سے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے فٹ ہوتی ہے۔ آئے بھی اللہ کے گھر سے، اور آئے بھی اللہ کے گھر سے، گئے بھی اللہ کے گھر سے۔ آپ کی سیرت مکے کی دیکھیں، مکے کی سیرت نبی نے کہا سو جاؤ تو فرماتے ہیں اب جاگنا حرام ہے، اللہ نے کہا جاگو تو اب سونا حرام ہے۔ ہر رات جاگنے والا ایسا سویا ہے جیسا زندگی میں کبھی سویا ہی نہ تھا۔ 40 تلواروں کے سائے میں سونا، یہ سیرت حیدر کرار ہے۔ اللہ اکبر۔ سلامت رہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک رات جو سوئے نا، ایک رات، اب وقت نہیں نہ آیتوں کا نہ روایتوں کا، ایک رات جو سوئے تو ایک رات کا سونا اتنا مہنگا بکا کہ اللہ کی رضا خرید لی۔ یہاں سوئے ہیں ایک رات، جس کی ایک رات کی سونے کی قیمت اللہ کی رضا ہو، وہ شیب ابی طالب میں 1050 رات سویا ہے۔ چاہیے 3 سالوں کے بنتے 1050، تو گویا 1050 مرتبہ ابو طالب کے حکم سے رضا حاصل کی ہے۔ نبی کے حکم سے 1 مرتبہ، ابو طالب کے حکم سے 1050 مرتبہ۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کا پہلو ہے۔ پھر مکے میں قریش کے بچے حضور کو تنگ کریں،
تو جواب دے مولا علی، ان کے ساتھ لڑائی کرے مولا علی، مولا علی کا سماعت شیخ برخصتکم فضل۔ ایک جملہ ہے سماعت الشیخ بھی انجوائے کریں گے۔ مولا علی جب جنگ میں جاتے تھے میدان جنگ میں تو ان کا ایک لقب تھا، لوگ کہتے تھے بھگوڑے، بھگوڑے کہتے تھے جا کاسر العظام، ہڈیاں توڑنے والا آ گیا۔ شہید علی نے صرف بت ہی نہیں توڑے، بت پرستوں کے بچوں کی ہڈیاں بھی توڑی، ہڈیاں توڑنے والا آ گیا۔ پھر نبی اپنے اہل خانہ کو سپرد کریں تو علی کے سیرت دیکھیں، علی کی جاسوس بھیجتے ہیں کہ جا کے چیک کر کے آؤ، جاسوس چیک کر کے آئے علی کس راستے سے جا رہا ہے، کتنے ویپن ساتھ ہیں، کتنے مرد ساتھ ہیں۔ وہاں سے جاسوس اتر رہا تھا پہاڑی سے، ناقہ پہ سوار تھا، مولا علی کو کسی نے بتایا نہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں سن انہیں بتا دینا، علی اکیلا تھا، خالی ہاتھ تھا، خرامہ خرامہ جا رہا تھا، کوئی مرد ساتھ نہ تھا، نبی کا خاندان ساتھ تھا، اور اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہوا یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کسی گستاخ شان رسالت میں جرأت ہو تو علی کا راستہ روکے۔ بس تقریر یہاں تمام ہو رہی ہے۔ علی کی سیرت مکے میں توحید کا پرچار، نبوت کی اتباع نبوت، مدینے اور مکے کے اندر قرآن کی پروموشن، توحید کی پروموشن۔ کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں مولا علی نے یا علی کہہ کے وار کیا۔ ہر جنگ میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، حتیٰ کہ مالک کہتا ہے جب میں نے 900 تکبیر سنی تو میں سمجھ گیا 900 گردن کٹ گئی۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر علی نے ساری زندگی اللہ اکبر کہا ہے تو تقاضا یہ ہے اب جب تک خدا ہے وہ یا علی کرواتا ہے۔ ہر جزاء الاحسان۔ اور وہی علی 19 کی شب میں ہوتی سحر کو دیکھ کے کہتے تھے اے سحر گواہ رہنا، علی نے تجھے ہمیشہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے دیکھا۔ یہ سحر خیز امام، سبحان اللہ، یہ نمازی امام، یہ روزہ دار امام، یہ قاری قرآن امام جب نکلنے لگے ہیں نماز کے لیے تو بدخو نے دامن، ابا کا دامن تھام لیا۔ بیٹیاں آگے بڑھی مولا کی، جدا کرنا چاہا بدخو، فرماتے ہیں انہیں جدا نہ کرو، یہ اپنے امام وقت سے وداع آخر کر رہی ہے۔ اور کہتے ہیں زینب ام کلثوم اگر انہیں وقت پہ دانا و پانی دے سکو تو گھر میں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا، میں برداشت نہیں کرتا کہ جانور بھی علی کے گھر میں بھوکے پیاسے رہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے تو اتنی بھوک پیاس برداشت نہ کی، ذرا کربلا میں آئیے، آپ کے تو چھوٹے اصغر کے لیے ایک بوند پانی میسر نہیں۔ اجرکم اللہ۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے اس جگہ تلوار ماری جہاں میرے مولا کو پہلے تلوار لگ چکی تھی۔ جملے یہی ہیں، تاریخ کے پردے سے پڑھوں گا، رانا صاحب کی روح بھی خوش ہوگی، بڑے زبردست مومن تھے وہ، مولا علی سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ اور یہاں تشفی بھی ہو جائے گی ہماری بہن کو بھی، رانا صاحب کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، کہ مولا علی علیہ السلام کا فرق مبارک پھٹ گیا۔ یعنی میں اگر اس کا صحیح ترجمہ کروں تو سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مولا نے اپنی امامے کے پیچ کھول کر سر کو باندھا، اور پہلی سیرت علی کی ضرب لگنے کے بعد فرماتے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں بنیا حسن قدم الصلاۃ، بیٹا حسن ہم زخمی ہوئے ہیں نا، اللہ کی نماز کی جماعت نہیں رکنی چاہیے،
बेटा आप जमात कराएं। अल्लाह अकबर, क्या कहना। माशाअल्लाह जवानों, अल्लाह ताला आपका हशर और नशर नमाजियों के साथ है। मैंने कोई मसाइल नहीं पढ़ा, मगर आपकी आंखें इतनी बरस रही हैं इसलिए कि आपके यहाँ नक्शा है ना, मस्जिद कूफा आप देख आए हैं, 70 कदम है, टोटल 70 कदम। मस्जिद कूफा से लेकर बैतुल शरफ 70 कदम है। रावी ने लिखा कि 18 बेटे थे मौला अली के, 18 के 18 कूफा में जिंदा मौजूद थे। 18 बेटे थे। बेटों के कंधों पे हाथ रखते हुए मौला मस्जिद से निकले हैं, 2 कदम चल नहीं सके। अहले इराक कहते हैं गलीम, अहले हिजाज कहते हैं शरीर, अहले हिंद कहते हैं तख्त, फारसी में कहते हैं तख्त ख्वाब, रख्त ख्वाब, और हम अहले पंजाब कहते हैं चारपाई। एक तख्त मंगवाया गया, उस तख्त पे रख के बच्चे उठा के मौला को ले गए, जिंदा अली का जनाजा जा रहा। अल्लाह अकबर। अली उठ के चल के जा न सके। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला मैं तकाबुल का कायल नहीं हूं, आपको ज़र्ब तो सिर्फ एक लगी है, आप 70 कदम चल के न जा सके। जरा करबला में आके देखिए, ये आपका हुसैन है, 1000 से ज्यादा जख्म लगे हुए हैं और चल के विदाई आखिर के लिए खैबरों पे जा। अजरकुमर अल्लाह। बस वक्त गुजरता गया मेरे अजीजों। 2 जुमलों की और रहमत है, सिर्फ 2 जुमलों की। एक जुमला ये है कि अल्लामा शेख अहमद काफी से मैंने अर्ली 80s में ये जुमला सुना था, में उन्होंने पढ़ा था और बड़ा अजीब जुमला था। फरमाते थे कि ऐलान किया तबीब ने कि अली के लिए जितना दूध हो सके मुहैया किया जाए। अली के लिए दूध सूदमंद है। अल्लामा कहते थे कि एक बीवी थी बेवा, उसकी एक बकरी थी कुल कायनात और उसके 2 बच्चे थे। वो दूध दो के उनको देती थी, वो जाके 2 रोटियां खरीद के लाते थे, दूध के साथ खाते थे। आज जो मुनादी ने निदा दी कि अली को दूध की जरूरत है, और बच्चों ने अपनी माँ से कहा अम्मा आज हम भूखे रह जाएंगे, आज हमारे सरपरस्त को दूध की जरूरत है। दूध उठाया, अली के दरवाजे पे आए, मेरी चीख निकल गई। कूफा शहर था, आप अमीर थे, आप हाकिम थे, जितना दूध चाहिए होता आपको मिल सकता था, मगर आपके बेटे ने दश्ते नैनवा में उस वक्त हुर के लश्कर को पानी पिलाया कि जब पानी मुहैया नहीं हो सकता था। अल्लाह। आखिरी जुमला मौला ने कहा मेरी कब्र आदम और नूह बना के गए हैं, नूह ने मेरी कब्र अपने पहलू में बनाई है। तुम मेरे बच्चों अगली तरफ से जनाजा ना उठाना, अगली तरफ से फरिश्ते उठाएंगे, जिब्रील और मीकाईल उठाएंगे, तुम पिछली तरफ से जनाजा उठाना और वो ले जाकर वहां रखेंगे। जब खुदी हुई कब्र मिलेगी, दफन कर दिया करके जो वापस आ रहे थे तो क्या सुनते हैं हसन और हुसैन, एक खराबे में से एक अपाहज मोहताज नाबीना की रोने की आवाज आ रही है। हाय मोहसिन करके रो रहा है। हसन आगे बढ़े, उसके हाथ में हाथ रख के कहते हैं अपने खुदा तेरा मोहसिन कौन था? क्या कोई मोहसिन था मेरा जो इफ्तार भी लाता था, सहर भी लाता था, अपने हाथ से मेरे दहन में टुकड़े गिजा के डालता था, मुझे दूध पिलाता था। 3 दिन हो गए न मेरी सहरी आई न मेरी इफ्तारी आई। क्या उसने कभी नाम बताया? क्या नाम को नहीं बताया? मगर महसूस न करो साहिबजादे, उसकी आवाज आपकी आवाज से बड़ी मुशाबे थी। ये सुनना था, चीख निकल गई। मौला ने कहा हसन ने, वो हमारे बाबा थे, क्या मुझे अभी ले चलो मेरे मोहसिन की कब्र पे। ये मोहताज आया, नाबीना आया, इसने कब्र पे टक्करें मारी और वही मर गया। फिर मुझे एक वक्त याद आ गया, मौला अली आपको दफन होने के बाद भी आपके चाहने वाले मिल गए जिन्होंने कब्र पे आके ताज़ियत की, मगर कोई न था करबला में जो आबिद बीमार से कहे मातमे आनी